قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مجھے اور آپ کو اور امت کو دی ہے وہ مکمل شریعت ہے۔ مکمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں اور زندگی کے کسی موڑ پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیاسا اور بھوکا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، بیرونی زندگی ہو، دینی معاملات ہو، دنیاوی معاملات ہو، ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ اسلام کا، شریعت محمدی کا کمال ہے کہ قضائے حاجت جو بندہ کرتا ہے، جو اس کے جسم کا ایک لازمی جز ہے کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں، یہ جو پیشاب پاخانہ کرتا ہے، یہاں پر بھی شریعت نے اس کو پیاسا نہیں چھوڑا بلکہ اس کا طریقہ متعین کر کر بتایا کہ اس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے نہیں کرنا ہے۔ لہذا اصول ہے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ تو قبلے کی طرف پیٹ کرو نہ قبلے کی طرف منہ کرو، بیٹھ کر فارغ ہو، نرم جگہ پر فارغ ہو، اور اس کے بعد پاکی کا استعمال کرو۔ اگر پانی ہے تو پانی کا استعمال، پانی نہیں ہے تو پانی کے قائم مقام ڈھیلے کا استعمال کرو۔ تو شریعت نے اپنے ماننے والوں کو کسی بھی مرحلے کے اندر پیاسا نہیں چھوڑا۔ اسی ضابطے اور اصول کے تحت انسانی زندگی میں جو مالی معاملات بندہ کرتا ہے، ان مالی معاملات میں بسا اوقات یہ مجبور ہو جاتا ہے اپنے خرچ کو لے کر، اپنی آمدنی کے کمی کو لے کر، یا ناگہانی جو ہے حادثات کی بنیاد پر اس کا جیب جو ہے کم پڑ جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ایک راہ یہاں پر قرض کی کھولی، اور قرض کے تعلق سے پورے اصول مرتب فرمائے۔ قرض دینے والے کو ترغیب دی، قرض لینے والے کو ڈرایا، اور قرض دینے والے کو ترغیب دی اور مہلت دینے کی طرف ابھارا اور معاف کرنے کی طرف ابھارا، اور قرض لے کر ٹالم ٹول کرنے والے کو ڈرایا، دھمکایا اور وعیدیں سنائی، اور ایک نظام قرض کا ایسا متعین کر دیا کہ جس کے نتیجے میں ایک صاحب ثروت، ایک فراقی والا، ایک مال والا، ایک وسعت والا اپنے تنگی میں پڑے ہوئے مومن بھائی کی اور انسانی بھائی کی مدد بھی کرتا ہے، نیکی بھی کماتا ہے اور اس کو پریشانی سے دور کرتا ہے۔ دوسری طرف یہ پریشان حال اپنے پریشانی کے لیے قرض کا سہارا لے کر جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر کر اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لہذا آج ہم سمجھیں گے کہ شریعت نے قرض کی کیا حدیں بیان کی ہے، قرض کا کیا مقصد ہے، اور قرض کے اندر ہونے والی بے اعتدالیاں کیا ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھو، ایک بات یاد رکھنا، شریعت میں اور انسانی تاریخ میں، شریعت میں اور انسانی تاریخ میں قرض ایک مجبوری کی شکل ہے۔ قرض کیا ہے؟ بولو، ایک مجبوری کی شکل ہے کہ آدمی جب اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اپنے جیب پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو جو ہے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے مال درکار نہیں رہتا ہے، تو اب جا کر مجبوری میں اس کو قرض کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو شریعت میں قرض کی حیثیت مجبوری کی ہے۔ لوگوں کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں جب بھی قرض لیا گیا ہے وہ ضرورت کے تحت لیا گیا ہے، اور عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، یعنی قانوناً یہ ایک ضرورت ہے، اور عرفاً لوگوں کے عرف اور تاریخ میں ایک ضرورت ہے، اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب تمہیں اپنی چیزوں کے اندر اپنی ضرورتیں پورا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو بلا وجہ کسی کا بوجھ اپنے سر کے اوپر کیوں ڈھونا؟ کیوں ڈھونا؟ اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ قرض کیا ہے؟ قرض ایک ضرورت ہے۔
یہ تو عقل کا تقاضا ہے، عرفی تقاضا ہے، شرعی قانون کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کے مادی دور کے اندر باطل نے اپنی کاروباری شکلوں کو قائم کرنے کے لیے قرض کو ایک فیشن بتایا، اور قرض کو زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ بتایا کہ انسان نے قرض سے ایسا رشتہ جوڑ لیا کہ شاید ہی کوئی انسان ایسا ہوگا جو قرض سے بچا ہوا ہوگا۔ اب تک انسانی تاریخ میں قرض کو عام طور پہ دھندے کا اور کاروبار کا ذریعہ نہیں بنایا گیا تھا۔ کسی کو ضرورت ہوتی تو مال والے ویسے ہی اس کی ضرورت پوری کر دیتے، اور اگر مال اتنا نہیں ہوتا تو اس کو قرض دیتے اور قرض اس سے واپس لیتے۔ لیکن ایک شکل شیطان نے سجائی کہ قرض کو دھندے کا ذریعہ بنایا جائے، کاروبار کا ذریعہ بنایا جائے، لہٰذا اس نے قرض پہ نفع کمانے والی صورتیں سلجھائیں، اور سودی کاروبار دنیا کے اندر وجود میں آیا۔ سودی کاروبار دنیا کے اندر وجود میں آیا کہ ایک رقم دو، اس کو آہستہ آہستہ وصول کرو، اور اس کے اوپر کچھ چیزیں بھی، کچھ مال بھی وصول کرتا رہو۔ اس کو شریعت سود کہتی ہے، ہماری عام زبانے میں اس کو بیاج کہا جاتا ہے۔ اس کو شریعت سرے سے ناپسند کہتی ہے اور اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ لہذا شیطان نے لوگوں کو باور کرایا اور یہ شکل بتلائی کہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے قرض کے راستے سے بھی، حالانکہ جس طرح قرض لینے والے کے حق میں قرض ایک مجبوری ہے، فیشن کی چیز نہیں ہے، اسی طرح قرض دینے والے کے حق میں یہ ایک امداد کی شکل ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کسی کو قرض دو تو اس میں خالص اپنے بھائی کی مدد کرنے کی نیت ہونی چاہیے، اور اسی نیت سے قرض دیا جائے اور اسی نیت سے قرض وصول کیا جائے۔ یہ مزاج ہے قرض کے پیچھے۔ لیکن آج کے مادی دور نے قرض کو فیشن کا ذریعہ بتایا۔ لہذا آج کیسی زندگی گزرتی ہے کہ ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہو جاتا ہے، جاب پہ لگتا ہے، تو اگر وہ مہینے کا 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو وہ بیوی ڈھونڈتا ہے وہ جو بھی 1,00,000 کمائے، یا 80 کمائے، 70 کمائے۔ اب اس کو بیوی بھی مل گئی کماؤ والی، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی اچھا ہے، دو بھینسیں اگر دودھ دینے والی گھر میں ہو تو 2 دیگیں بھر جاتی ہے دودھ کی، 2 بکیٹیں بھر جاتی ہیں۔ تب یہ لاتا ہے بیوی بھی کون سی، یہ باور کرایا جاتا۔ بلکہ یہ ذہن بنایا گیا کہ اگر تو ایجوکیٹڈ ہے، تیرے پاس دنیا کی ڈگری ہے، اور تو غیر تعلیم یافتہ یعنی دنیاوی تعلیم یافتہ غیر ایجوکیٹڈ سے لڑکی سے اگر شادی کر رہا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو بندہ لاتا ہے کیا، ایجوکیٹڈ لڑکی، اب دونوں کا مل کے گھر میں آ رہے 1,70,000 مہینے کے۔ اب باطل پیچھے کھڑا ہے، باطل نے کہا 1,70,000 روپے تم کما رہے ہو اور کرائے کے گھر میں رہو گے، اور کب تک کرایہ بھرو گے؟ یا باپ کے گھر میں رہو گے، وہ گاؤں کے اندر کھیتی باڑی کے گھر میں؟ ایک کام کرو، شہر میں نکلو، اپنے قدموں پہ کھڑا رہو۔ لہٰذا کیسے پیسوں کا انتظام کیسے ہوگا؟ شہر کے اندر تو 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کا گھر ملتا ہے، تو بھائی بینک سے لون کر لو۔ تو اب یہ جو لون کی شکل میں قرض ہو رہا ہے، یہ قرض ضرورت کے لیے نہیں ہو رہا ہے، یہ شوق کے لیے، فیشن کے لیے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نا شروع میں کہ انسانی تاریخ میں کبھی بھی قرض کو فیشن کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کو کمائی کے لیے کا ذریعہ سمجھا گیا۔ لیکن آج کے دور میں باطل نے باور کرایا اور یہ شکل پیش کی کہ قرض کو فیشن کے طور پہ بندہ استعمال کر رہا، لہذا دونوں مل کے 50 لاکھ کا گھر لیتے ہیں، 10 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں، 60 لاکھ کا قرض کر لیا، اب زندگی بھر کماتے رہیں گے اور قرض بھرتے رہیں گے، زندگی بھر کماتے رہیں گے، قرض بھرتے رہیں گے، اور اسی غلامی کی زندگی کے اندر زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ اور اسی کو باطل نے فیشن کہا، اسی کو باطل نے کیا کہا؟ فیشن بتایا کہ یہی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھو، اب یہ جو قرض دماغ کے اوپر یہ لے لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی ذہنیت ایسی غلامی کی بن جاتی ہے کہ اس کی نوکری پہ اگر اس کی عزت اچالی جائے،
اس کی غیرت کو جو ہے دھکا پہنچایا جائے. چونکہ میاں بیوی نے ساتھ میں مل کے قرض لیا ہے تو میاں بیوی کے اندر اگر کوئی بے غیرتی کی باتیں وجود میں آئے, یہ قرض کے بوجھ میں سب کو برداشت کرتا ہے کیونکہ قرض کے بوجھ کے اندر ڈوبا ہوا ہے, اور یہ غلامی کی زندگی جیتا ہے یہاں تک کہ اس کی سروس پوری ہوتی ہے 50 سال 55 سال 58 سال تک, جب تک یہ غلامی کی زندگی جیتا ہے, اور اس کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ریٹائر ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ فکر کرتا ہے کہ ابھی مجھے کریئر میرا بن چکا اور کریئر میرا ختم. اب 50 سال 58 سال 60 سال میں قبر میں جانے کی باری آئی ہے اور قرض کے جال میں پھنس کے پوری زندگی اس نے غلامی کر کے گزار دی. اس لیے میرے عزیزوں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی جو حیثیت بیان فرمائی, شریعت نے قرض کی جو حیثیت بیان فرمائی, قرض کو وہیں پہ رکھنا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھانا ہے. اس لیے یہ بات متعین کر لینی چاہیے کہ میری زندگی میں کون سی چیز واجبی ہے اور کون سی چیز غیر واجبی ہے. جس بندے کے زندگی میں یہ جگہ ہوں گی, یہ کھانا ہوگا زندگی کے اندر کہ واجبی ضرورتوں کو اور غیر واجبی ضرورتوں میں فرق کرے گا, وہ انشاءاللہ ضرور قرض سے بچے گا. اور جس کو شریعت میں اللہ کے حکم کا پاس و لحاظ رہے گا, وہ کبھی سودی کاروبار اور سودی قرض نہیں کرے گا. اب اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ گھر میری ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر میری ضرورت نہیں ہے. زندگی بھر کرائے کے گھر میں گزر جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی سواری میری ضرورت ہے لیکن ذاتی سواری میری ضرورت نہیں ہے. بھائی کرائے کی سواری اور وقتی طور پہ سرکاری سواری جو ہے کرایہ بھر کے استعمال کیا جا سکتا ہے, یہ اگر اس کے ذہن میں کبھی بھی یہ سواری کے لیے قرض کرے گا نہیں, ٹھیک ہے. اس کی زندگی کے اندر یہ بات ہے کہ بھائی میرے پڑوس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کا لائف سٹائل, ان کے بچوں کے زندگی جینے کا ذریعہ اور ان کے بچوں کے جو ہے اسکول اور کالجوں کے خرچے, یہ ان کے جیب کے اعتبار سے ٹھیک ہے. میں روزانہ کتنا کماتا ہوں اس اعتبار سے میرا لائف سٹائل ان سے الگ ہے, لہٰذا ان کی طرح لائف سٹائل جینا میری زندگی میں واجبی خرچ نہیں ہے. اگر یہ خیال کے ساتھ بندہ اگر زندگی گزار رہا ہے تو واجبی خرچے کو ہٹا کر لوگوں کے طرح بننے کے لیے کبھی جو ہے ایجوکیشن لون نہیں کرے گا, کبھی یہ ان کی لائف سٹائل بنانے کے لیے جو ہے مہنگے. آج دیکھو نا لائف سٹائل بتائی جاتی, اس کے بعد پھر لائف سٹائل کیسی پوری کی جائے تو پھر فون بھی جو ہے لون پہ بکتا ہے, چھوٹی گاڑی لون پہ بکتی ہے, یہاں تک کہ ضرورت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اور لون پہ بکتی ہے. اور باطل نے چونکہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے تو سب کو قرض کے جال میں پھنسا کر غلام بنانے کی فکر ہے. لہذا یہ معاشرے کی آج کی حالت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ قرض کو شریعت نے کیا کیا ہے, قرض کو شریعت نے ایک ضرورت بتائی ہے. اس لیے زندگی کے اندر ایسے موڑ آئیں گے کہ انسان کو اپنے مال سے زیادہ مال کی ضرورت پڑے گی, اس کو قرض لینے کی ضرورت پڑے گی. تو اب قرض کے سلسلے میں ایک مسلمان کیسی زندگی گزارے, قرض کے سلسلے میں ایک مسلمان کیسی زندگی گزارے. اگر یہ مالدار ہے تو اس کو شریعت ترغیب دیتی ہے کہ اپنے ماتحت میں, اپنے پہچان والوں میں اگر کوئی قرض لینے کے لیے آئے اور اس کی ضرورت واجبی ہو, اللہ نے تجھے وسعت دی ہے تو اس کو قرض دے, اس کو کر دے. یہاں تک کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 180 کے اندر اللہ قرض دینے والے کو یہ ترغیب دیتا ہے, وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, اگر جس نے آپ سے قرض لیا ہے, جس نے آپ سے قرض لیا ہے, یہ قرض خواہ جو آپ کا ہے, مقروض جو آپ کا ہے, اگر تنگیوں کے اندر حالات کے اندر ہے, وہ قرض واپس نہیں دے سکتا تو کیا کرو, فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, تو اس کو فراقی آنے تک اس کو مہلت دو. اس کو کیا کرو, مہلت دو, اس کو مہلت دو. بلکہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایسی صورت میں قرضدار کو مہلت دینا واجب ہو جاتا ہے.
آپ نے کسی کو قرض دیا، قرض لینے کے بعد وہ واقعتاً ایسے حالت میں آیا، ایسی حالت کے اندر آیا کہ جس حالت کے اندر وہ آپ کا قرض نہیں دے سکتا، تو شریعت یہ بات بیان کرتی ہے کہ اس کو مہلت دو، الی میسرہ، اس کو جب تک اس کی فراقی نہیں آتی مہلت دو، گرچہ اس نے 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 10 مہینے کا، 20 مہینے کا، 2 سال کا وعدہ کیا ہے، لیکن آپ مہلت دو۔ روایت کے اندر ہے کہ جو قرض دار کو مہلت دے گا، ہر دن اللہ رب العزت اس کو اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب دے گا، اتنی دن اللہ صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ تو مالدار، دیکھو اسلامی معیشت اور اسلامی معاشرت ایسی ہے کہ اسلامی معیشت اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے قائم کی جاتی ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کی زندگی آپ دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کے یہاں کمانے کا جو اصول تھا وہ اپنی ضرورتیں پورا کر کے اللہ کے دین پر اور اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرنا یہ مقصود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے جب کمانا چھوڑ دیا تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، دیکھو بیوی تانا نہیں دے رہی ہے کہ بھئی میری ضرورتیں کون پوری کریں گا، مجھے نئے نئے جوڑے کون دلائیں گا، اور مجھے اچھی اچھی خوراک کون لائیں گا، اور پڑوس والی کو تو اس کے شوہر نے 1 تولے کا ہار بنایا، مجھے کون بنائے گا، اور پڑوس والی کی بیٹی کے شادی کے اندر انہوں نے 20 لاکھ خرچہ کیے، میری بیٹی کی شادی، اس طرح سے مطالبے نہیں تھے۔ بلکہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی آپ اپنے ساتھیوں کی طرح مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پیسہ کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھو صحابیہ ہیں، شوہر سے سوال کر رہی ہے، تقاضا نہیں کر رہی ہے، شوہر سے سوال کر رہی ہے کہ آپ پیسہ کیوں نہیں کماتے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا دے رہی ہے، وجہ کیا بتا رہی ہے، مہمان کی مہمان نوازی کے لیے۔ یعنی صحابہ کے یہاں جو معیشت قائم کی جاتی تھی، کمانے کا نظام جو قائم کیا جاتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کے حقوق اور اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں عائد ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ لہذا مومنین کے حق کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر مومن بندہ تمہارے یہاں مہمان بنے تو 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرو۔ تو اس کے لیے مال کمانا یہ صحابہ کے ذہنوں کے اندر تھا، یہ لائف اسٹائل درست کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو آگے سے آگے بڑھنے کے لیے اور اپنے آپ کو ملینر اور بلینر میں شمار کرنے کے لیے کمانے کا نظام معیشت کا نظام نہیں تھا۔ لہٰذا جب معیشت کے نظام کے اندر جب نیتیں درست تھی، ارادے درست تھے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ملے تھے، تو معاشرے کے اندر خرچ کا نظام بھی ایسا تھا کہ ہر مالدار بغیر کسی کے مطالبہ کیے، بغیر کسی کے مانگے، اپنے ماتحتوں میں اپنے پڑوسیوں کے اندر ضرورت مند کو تلاش کرتا تھا اور اس کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا نظام قائم تھا کہ اپنی ضرورت بھی بھول جاتے تھے۔ مشہور واقعہ نہیں امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا، کیا کہ ایک بوری بھر کے اشرفیہ آئی، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی آتی تھی اور دوسرے صحابہ کی طرف سے حضرت زبیر، عبداللہ بن زبیر وغیرہ کی طرف سے بھی آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک بوری بھر کے اشرفیہ لائی، برتن منگایا اور صبح سے شام تک سب کو تقسیم کر دیا۔ شام میں باندھی کہنے لگی اگر 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی تو آج ہم افطار گوشت سے کرتے۔ تو کہنے لگی اب تان کر کر کیا فائدہ، پہلے یاد دلا دیتی تو کچھ بات تھی۔ یعنی جس اصولوں پہ معیشت کا نظام قائم تھا، انہی اصولوں کے اوپر معاشرت کا نظام مال کا قائم تھا کہ کمایا بھی اللہ کے اصول کے اور شریعت کے اصول کے اور انہی نیتوں کے مطابق کمایا جاتا تھا اور خرچ بھی اسی طریقے سے کیا جاتا تھا۔ لہٰذا اولاً تو صحابہ کے دور کے اندر کسی کو قرض لینے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، وہ از خود ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کرنے کی فکر کرتے تھے، اور جو غریب ہے وہ اپنی ضرورتوں کو سمیٹتے اتنا سمیٹتے تھے کہ کھانے میں اگر 2 چیزیں زیادہ ہو جائے تو زائد چیز کو بھی ہضم کرتے تھے۔ کیا مشہور واقعہ ہم نے نہیں سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے ایک دن تقاضا کیا کہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں، لہذا وظیفے میں روزانہ کے کھانے کو جو ملتا تھا اس میں سے تھوڑا کر کے میٹھا بنا لیا۔ تو ابو بکر صدیق نے اس سے فیصلہ کیا سنایا، معلوم یہ چلا کہ وظیفے میں اتنا مال ہمیں زیادہ آتا ہے لہذا اتنا کم کر دیا۔
تو جو تنگیوں والے تھے، غربت زدہ تھے، ان کے پاس نظام یہ تھا کہ اپنی واجبی ضرورتوں کو بھی جو ہے وہ دبا دیتے تھے، اس لیے قرض مانگنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ اور جو صاحب مال تھے وہ ڈھونڈ کر تلاش کر جو ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کفارے کی رقم کی بات نہیں ہو رہی جس کا دینا فرض اور واجب ہے، نہیں، بلکہ یہ احسان کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ کے معاشرے میں صحابہ ڈھونڈ کے تقاضے پورے کرتے تھے، ڈھونڈ کے تقاضے پورے کر۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ جس نیتوں پہ معیشت کا نظام قائم تھا، کاروبار جس نیتوں سے کیے جاتے تھے، خرچ بھی ویسا کیا تھا، بہرحال اس کے باوجود قرض ایک اٹوٹ زندگی اور شریعت محمدی کے اصول قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہے۔ تو آج کے دور میں صحابہ کی طرح مضبوطیت تو ہمارے نہ غریبوں میں رہی ہے، نہ مالداروں میں رہی ہے۔ نہ مالدار کھل کے خرچ کرنے کو تیار ہے، نہ غریب اپنی ذمہ داریوں کو، تقاضوں کو دبانے کے اور چھپانے کے لیے تیار ہے۔ تو اس کے لیے ضرورت پڑتی تھی قرض کی، اس لیے شریعت نے قرض کو جائز رکھا، اور خود قرآن میں ترغیب دی۔ قرآن کی ترغیب یہ بتاتی ہے کہ قرض کا سلسلہ جائز ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرض لینا ثابت ہے، لہذا اللہ کے نبی کے عمل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ قرض کیا ہے، حلال ہے۔ لہذا قرآن کی اسی آیت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 280 میں قرآن فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر جس نے آپ سے قرض لیا ہے، یہ قرض لینے والا اگر تنگی میں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو، کب تک؟ جب تک کہ اس کے پاس مال نہ آ جائے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر اللہ نے تم کو وسعت دی ہے، دل بڑا دیا ہے، طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو قرض معاف کر دو۔ اگر معاف کر دو گے تو کیا ہوگا؟ خیر لکم، تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ ترغیب دی، مالداروں کو ترغیب دی کہ قرض دو۔ کیونکہ اگر مالدار قرض دیں گے یا خود سے مدد کریں گے تو یہ جو ضرورت مند بندے ہیں یہ سودی کاروبار سے بچیں گے، یہ چوری سے بچیں گے، یہ ڈکیٹی سے بچیں گے۔ ایک عجیب واقعہ علماء کرام نے لکھا ہے، ابن ماجہ کے حاشیے کے اندر واقعہ لکھا ہے۔ ایک تابعی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک دوسرے صاحب سے، شاید تابعی ہوں گے، ان سے 1000 درہم قرض لیے، 1000 درہم قرض لیے، اور کہا کہ جب میری تنخواہ آئیں گی میں تمہیں واپس دے دوں گا۔ لہذا 1000 درہم قرض لیے، اور قرض لینے کے بعد جیسے ہی تنخواہ آئی تو جنہوں نے قرض دیا تھا انہوں نے تقاضا کیا اور کہا سختی کے ساتھ چلو میرا پیسہ واپس دو۔ تو حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیسہ واپس دے دیا، اور وہ روایت کرنے والے ساتھی کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے تقاضا سخت کرنے کی وجہ سے حضرت علقمہ ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، حضرت علقمہ اپنی جگہ پر زندگی بسر کرنے لگے، یہ اپنی جگہ پر زندگی بسر کرنے لگے۔ 5, 7, 10 مہینے گزر گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت علقمہ کو ضرورت پڑی، انہوں نے پھر ان کے پاس تقاضا رکھا جن سے پہلے قرض لیا تھا کہ بھائی مجھے پھر تنخواہ آنے تک میری 1000 درہم قرض دے دو۔ تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور ان کو ویلکم کہا، اور کہا دیکھو وہ جو تھیلی رکھی ہے نا جس کا منہ بندھا ہوا ہے وہ لے کر آؤ۔ جب وہ تھیلی حضرت علقمہ اٹھا کر لائے جس میں 1000 اشرفیہ اور 1000 سکے تھے، تو اس کو دیکھ کر ان کو یاد آیا یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے ان کو دی تھی واپسی میں۔ تو کہا کہ یہ وہی تھیلی ہے جس تھیلی میں تم نے میرا قرض واپس کیا تھا، میں نے یہ تھیلی میں سے ایک سکے کو بھی نہیں ہلایا بلکہ اس کو ویسے ہی اٹھا کر رکھا۔ تو حضرت علقمہ نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا اس کی وجہ وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو صدقے کا ثواب دیتے ہیں جو مسلمان کو 2 بار قرض دے، جو مسلمان کو 2 بار قرض دے، یعنی ایک بندہ مجبور ہوا آپ سے قرض لیا، قرض کا معاملہ مکمل ہو گیا، واپس آپ کے پاس آیا، تو اب بھی ترغیب یہ ہے حدیث کے اندر کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہو اس کو قرض دو۔ تو یہ حدیث پہ عمل کرنے کے لیے انہوں نے وہ قرض میں واپس آئی ہوئی تھیلی کو بھی باقی رکھا تھا۔
یعنی اسلامی معاشرت کے اندر یہ نظام قائم تھا کہ ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے کی فکر، ایک ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے کی فکر۔ فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرے، خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرے اور قرض دار کو مہلت دے، قرض دار کو مہلت دے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا، کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اسے نصیب فرمائے گا۔ دیکھو یاد رکھو، جب سے مسلمانوں میں سے یہ دو چیزیں، ایک اعلیٰ شکل کہ جان جان کر محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ شکل چھوٹی، اور دوسری ادنا شکل کہ قرض حسنہ، ایسا قرض کہ جس کے اندر کوئی کاروباری سسٹم، کوئی سودی نظام نہیں ہوتا، یہ دو چیزیں جب مسلمان معاشرے سے کم ہوئی ہیں تب جا کر مسلمانوں کے اندر چور، ڈکیٹ، دھوکے باز، جواری اور سودی کاروبار کرنے والے پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ چوری کے پیچھے، ڈکیٹی کے پیچھے، جگار کھیلنے اور سود کی کاروبار اور لون کے پیچھے جو ہے یہی سب سے بڑا کارن ہے، نہیں، ایک کارن یہ بھی ہے، دوسری وجہ ان کی خود کی لالچ ہے، دوسری وجہ ان کی خود کی لالچ ہے۔ جیسے میں نے کہا نا شروع میں کہ صحابہ کے دور میں جو مالدار تھے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور جو غریب تھے وہ اپنے تقاضوں کو چھپا کر رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے اپنی غریبی کو۔ ہمارے اللہ والوں کی بھی نصیحت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنا، حضرت فرماتے تھے گرچہ گھر میں راشن کے چاول کھاؤ، گرچہ گھر میں راشن کے چاول کھاؤ، باہر گلی میں نکلو تو باسمتی جو ہے داڑھی میں لگا کر نکلو کہ لوگوں کو لگے کہ اس کا معاملہ درست ہے۔ یعنی اپنے آپ کو کے حالات کو اتنا چھپاؤ، اتنا چھپاؤ۔ یہ غریبوں کو ترغیب ہے اور مالداروں کو ترغیب ہے کہ جو لپک لپک کے مانگتے وہ بھی، اور جو شرم کے مارے مانگتے نہیں، اپنے تقاضوں کو چھپا دیتے ہیں، ایسوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرو، ایسوں کو تلاش کر کے ان کی مدد۔ یہ اسلامی معاشرت ہے، یہ معاملات میں اسلامی معاشرت ہے۔ اس کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج امت جو ہے ایک تو شوق کے لیے قرضہ کر رہی، جیسے میں نے بتایا، اور دوسرا جو ضرورت میں قرضہ کر رہے ہیں تو قرضہ کرنے کی وجہ ان کو جو ہے صحیح جگہ کے اوپر قرضہ نہیں مل رہا، اس لیے کر رہے ہیں۔ دوسری ایک بات جو قرضہ لینے والوں کی طرف سے خرابی ہے وہ یہ ہے کہ مالدار یہ کہنے لگے کہ بھئی ہم قرضہ دینے کو تیار ہے، لیکن قرضے کا معاملہ آج کے زمانے میں ایسا ہو گیا ہے کہ قرضہ حسنہ کا مطلب یہ ہنستے ہنستے دو اور روتے 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 رہ جاؤ، قرضہ واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دوسری طرف کی خرابی ہے۔ قرضہ دینے والے کو تو شریعت نے یہ ترغیب دی کہ تو مہلت دے، مہلت دے، یہاں تک کہ ایک حدیث کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غالباً اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ اس کی موت کا وقت آیا، اس کی موت کا وقت آیا تو فرشتہ اس کے پاس آیا اور فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تجھے کوئی عمل اپنا زندگی کا یاد ہے جو بہت بہتر ہو؟ تو کہا مجھے ایسا تو کوئی عمل یاد نہیں، البتہ مجھے میرے زندگی میں ایک عمل مجھے اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ میں تاجر تھا، کاروبار میں نرمی برتتا تھا، اور جو مالدار تھے ان کو قرض میں مہلت دیتا تھا، اگر وہ ادھار مال لیتے تھے یا قرض لیتے تھے ان کو مہلت دیتا تھا، اور جو غریب تھے ان کے قرض کو معاف کر دیتا تھا۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس فرشتے سے کہا کہ میں معاف کرنے میں اپنے بندے سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لہٰذا اس کے سارے معاملے کو اللہ نے درست کر دیا، سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دنیا کے اندر جب ہم کسی کی تنگی کو دور کریں گے، اللہ محشر کے میدان میں اور موت کے وقت تنگی کو دور کرے گا۔ اس لیے روایت میں ترغیب بھی ہے نا، جو دنیا کے اندر کسی مسلمان بھائی کے پریشانی کو دور کرے گا، اللہ محشر کے دن اس کی پریشانی کو دور کریں گے۔ جو قرضدار کے قرضے کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت محشر کے میدان میں ایسے دن عرش کا سایہ اسے عطا فرمائیں گے جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ ترغیب دی۔ تو دوسری طرف قرض لینے والوں کو بھی ڈرایا اور دھمکایا اور اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو مالدار کو قرض دینے کی ترغیب ہے لیکن تم کو قرض سے بچنے کی ترغیب ہے۔ اس لیے غریب مسلمانوں کو ترغیب دی کہ قناعت والی زندگی گزارو،
اور اللہ کے نبی نے گزار کر بتائی 3 چاند تک چولہا نہیں جل رہا، 3 چاند تک چولہا نہیں جل رہا۔ کبھی جو کی روٹی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ یعنی اتنی قناعت کرو، اپنے آپ کو قرضے سے اتنا بچاؤ کہ اگر 2 مہینے چولہا نہ جلنے کی باری آئی اس کو بھی برداشت کر لو۔ 2 کالی چیزوں پہ یعنی پانی پر اور کھجور پر بسر ہوتا ہے، پانی پہ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ غریبی اضطراری ہے۔ دیکھو غریبی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک اختیاری ہوتی ہے، ایک اضطراری ہوتی ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ایسی غریبی کے سامنے مجبور ہوتا ہے، وہ چاہ کر بھی اس کو دور نہیں کر سکتا، جیسے عام انسانوں کی غریبی ہے، میری اور آپ کی غریبی ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہے تو اس کا اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ غریبی کے اندر ہی اس کو دین کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی اضطراری نہیں تھی، مجبوری والی نہیں تھی، اختیاری تھی۔ آپ کو تو عہد پیش کیا گیا سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ غریبی میں کیسی زندگی بسر کی جاتی ہے، ایک لاہیہ عمل امت کو مل جائے، اس لیے غریبی اختیار کی، اور یہاں تک قناعت کر کے امت کو بتایا کہ 3 چاند نکل جائے، 2 مہینے چولہا جلنے کی باری نہ آئے، تب بھی اس کو بھی برداشت کرو۔ یہ قناعت سکھائی، پہلے تو قناعت سکھائی غریبوں کی کہ اپنے تقاضوں کو دباؤ، ضرورتوں کو بھی سمیٹو، خواہشات کی بات تو دور، ضرورتوں کو بھی سمیٹو، جیسا اللہ کے نبی نے سمیٹا، صحابہ نے سمیٹا۔ کیسا سمیٹا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہمان آیا ہے، کون ان کی مہمان نوازی کرے گا؟ بیوی کے پاس آئے اور کیا پوچھا کہ کتنا ہے، تو کہا اتنا ہے جتنا بچوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی ضرورت جو تھی نا، وہ ضرورت بھی پوری۔ ضرورت کا کتنا تھا اس رات میں کہ میاں بیوی اور بچے سب پیٹ بھر لیتے یا کم سے کم پیٹ کا سہارا کر لیتے، اتنی ضرورت تھی۔ تو یہ ضرورت بھی پوری نہیں تھی، آدھی تھی، لیکن اس آدھی ضرورت کو بھی کیسے سمیٹا کہ بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کر کیا کر دے، سلا دے، اور جب مہمان کے ساتھ میں بیٹھوں تو درست کرنے کے بہانے سے چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کھاتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ ضرورتوں کو سمیٹ کر بتایا۔ جب ضرورتوں کو بھی سمیٹ لیں گا تو قرض مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور پھر کہا اللہ کے نبی نے، جو بندہ مجبوری میں قرض لے اور اس کی نیت ہو کہ میں قرض کا پیسہ لوٹا دوں گا، اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتے ہیں اور قرضے کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ اور ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو پہلے پوچھتے تھے اس کے اوپر دین ہے، اس کے اوپر قرض ہے۔ اگر قرض ہوتا تھا تو اللہ کے نبی پوچھتے تھے اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا کیا نظام بنایا۔ اگر پتہ چلتا کہ اس کی قرض کی فلاں زندے نے ذمہ داری لے لی یا اس کے میراث کے مال میں سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا، تب اللہ کے نبی اس کی جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور اگر اس کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اپنے ساتھی کی جنازے کی نماز پڑھ لو، جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ یعنی قرض لینے والے کی وعید بتائی کہ اگر تو قرض لے رہا ہے اور قرض لینے کے بعد اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو سن لے، اللہ کے نبی کو یہ عمل اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ایسے قرضدار کی نماز جنازہ پڑھانے کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ پھر دوسرا بندہ لایا گیا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا اس کے اوپر قرض ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ خود نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھے تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا نبی اللہ، اس کے قرض کا ذمہ میں اپنے اوپر لیتا ہوں، یعنی اس کے قرض کو میں ادا کر دوں گا۔ تب اللہ کے نبی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید حقیقی کی بات چل رہی ہے، شہید حقیقی جو میدان جہاد میں کاٹ دیا گیا۔ فضیلت کیا شہید کی
خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ مغفرت کر لے. شہید جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا قرض کی نوست سے. قرض کی نوست سے، قرض کی وجہ سے شہید کا جنت میں داخلہ روک دیا جائے گا، یہاں تک ڈرایا. اس لیے قرض لینے والوں نے تو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ آج جو مادی دور میں باطل نے بتایا کہ زندگی کا اسٹیٹس اور لیول بلند کرنے کے لیے قرض، وہ بھی سودی قرض، جس کو قرآن کہتا ہے کہ سودی قرض کرنے والے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. خواہش کے لیے گاڑی، خواہش کے لیے مکان، خواہش کے لیے بڑی ڈگری، اس کے لیے شریعت میں کوئی گنجائش نہیں قرض لینے کی. یاد رکھو، ایک شہید جس کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے، اس کی مغفرت اور اس کا جنت میں داخلہ بھی قرض کی وجہ سے روک دیا جائے گا. تو میرے اور آپ کے کیا معاملہ، ہم کون سے کھیت کی مولی ہے؟ ہماری ایک نماز ایسی ہے جو یقین کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ 100% اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہے. ایسے نازک اعمال کو لے کر ہم قرض کے بوجھ کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں؟ ایسے نازک اعمال کے ساتھ، ایسے کمزور نمازیں اور ایسی جو ہے روتی ہوئی جو ہے زکاتیں اور ایسے روتے ہوئے ڈھیلے روزے ہمارے، اور ایسی جو ہے ذمہ داریوں کو چھوڑ کر زندگی بسر کر ایسی سنتوں سے آ رہی زندگی لے کر کہ اس کے اوپر کیا ملے گا کیا نہیں وہ بات، اور اس میں قرض کا بوجھ لے کر ہم مرنا چاہتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو قرض سے بچانا، اپنے آپ کو قرض حتی الامکان قرض سے بچانا. کپڑوں میں پیوند لگانے کی باری آ جائے، روٹی سوکھے مرچی کے ساتھ کھانے کی باری آ جائے، مٹی کے گھر میں چھپرے میں رہنے کی باری آ جائے، دنیا کی ڈگری دور، دنیا کے 4 لفظ پڑھنے سے محروم ہونے کی باری آ جائے، یہاں تک ایمان والے کو کوشش کرنا چاہیے کہ میں قرضے سے بچوں، قرضے سے بچوں. یہاں تک ترغیب دی اللہ کے نبی نے کہ روک دیا گیا، بچاؤ اپنے آپ کو قرضے سے. یہ ترغیب ہے، یہ شریعت کے اندر ترغیب ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو قرضے سے بچاؤ. یہ فیشن کی چیز نہیں ہے جو باطل نے بتا دیا. گھر گھر میں آ کے باطل قرض دے رہا ہے. بچت گھر والے کیا کرتے ہیں؟ آتے ہیں تمہاری خواہشات کو ضرورت بتاتے ہیں، خواہشات، اور جیسے کہتے ہیں نا وہ لائف انشورنس والے LIC والے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں بندے کو اور باور کراتے اور یقین دلاتے ہیں کہ تیرے مرنے میں تیرے جینے سے زیادہ فائدہ ہے، تیرے مرنے میں تیرے جینے سے زیادہ فائدہ. ویسا یہ لون والے آتے ہیں، سودی کاروبار والے آتے ہیں، یہ اسکیم والے آتے ہیں اور بتاتے ہیں بھئی تیری زندگی تو بیکار زندگی ہے، تیرے بچے بڑی کالج میں نہیں پڑھ رہے، تیرے پاس ذاتی گاڑی نہیں، تیرے پاس ذاتی مکان نہیں، دیکھ تیرے بھائی کو، دیکھ ایک بنگلہ خود رہتا ہے، دوسرا بلڈنگ بنا کر کرائے پہ چڑھایا ہے، دیکھ اس کی پراپرٹی وہاں ہے، یہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے. عورت کے پاس آتے دیکھ پڑوسن نے اپنے شوہر سے 2 تولے کا ہار بنوا لیا، اس کی بیٹی کو جو ہے عید کے اوپر 15,000 کا جوڑا نصیب ہوا، تیری کیا زندگی ہے. اب یہ بیوی بھی کڑک ہو جاتی، میرے کو ہونا، چلو میں نے میرا برداشت کر لیا. عورتوں کے مشہور جملے، میں نے میرا برداشت کر لی، مجھے کیا ملا تمہارے گھر میں؟ 2 چھیتڑے 2 ٹوکڑے، 2 چھیتڑے کھانے کو اور 2 ٹکڑے پہننے کو. یہ ڈائلاگ عورتوں کے کیا ملے؟ 2 چھیتڑے 2. میری بیٹی کو ایسا نہیں ہونا، میری بیٹی کو تو 15,000 کا جوڑا عید میں ہونا. کہاں سے لائیں گی پیسے؟ شور ٹھاکرے ہو گیا کبھی تو، شور کبھی ٹھاکرے ہو گیا. ٹھاکرے ہونا ہمارے سنگمنیر بولتے ہیں ہاتھ اٹھا لینا. نہ تم بولیں گے کون سی لغت کا لفظ ہے یہ لغت سنگمنیر کا لفظ ہے. یہ سنگمنیر کے الگ شان ہے، انشاءاللہ ظاہر ہوتے رہیں گے. بہرحال تو شور ٹھاکرے ہو گیا تو پھر بچت گھر کی طرف جاتی ہے خواہش کے نام پر بچت گھر سے سودی کاروبار گھر میں لاتی ہے. شوہر اس کو روکتا نہیں ہے، اس کا حامی مددگار بنتا ہے. لہٰذا اس گھر کے سب افراد مل کر اعلان جنگ کرتے اللہ کے ساتھ، پھر اس گھر کے اندر نوست برسنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے عورتوں کی دینداری یہ بہت معنی رکھتی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساری دنیا کی چیزیں یہ برتنے کا سامان ہے. برتنے کا سامان یعنی آدمی اس کے ذریعے سے اپنا نفع حاصل کرتا ہے، دنیاوی نفع یا دینی نفع. الدنیا کلھا متاع
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور سب سے زیادہ بہترین چیز وہ نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی۔ تو نیک بیوی جب بنیں گی تو بچت گھر کی طرف نہیں جائیں گی، قرضوں کی طرف جو ہے نہیں لے کر جائیں گے، اس لیے قرضوں سے بچایا، قرضوں سے بچنا ہے، قرضوں سے بچنا ہے۔ اس لیے دیکھو روایت میں ہے، حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بکثرت اپنی نماز میں یہ دعا کرتے تھے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھو، نفلی نمازوں میں جو نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا رہی ہے، سنت ہو واجب ہو، نفلی نمازوں میں سجدے کی حالت میں وہ دعائیں عربی زبان میں جو قرآن میں ہے، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا ربنا هب لنا من ازواجنا ذریاتنا، یا وہ دعائیں جو حدیث میں ہیں، جیسے یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنۃ الحیات والممات اللہم نعوذ بک من المعصم والمغرم، اس طرح کی جو دعا ہے، ان دعاؤں کا سجدے میں پڑھنا جو ہے جائز ہے، مسنون ہے نماز کے سجدے میں۔ کون سے؟ نفل جو اکیلی نماز پڑھے۔ بہرحال یہ مسئلہ سمجھ لو۔ تو امی جان حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نمازوں میں بکثرت ایک دعا کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے تھے؟ سنو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ علماء نے سوال اٹھایا، یہاں پر اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے قبر کا عذاب ہو ہی نہیں سکتا، پھر اللہ کے نبی قبر کا عذاب کیوں نجات کیوں مانگ رہے ہیں؟ امت کی تعلیم کے لیے کہ جب میں نبی ہو کر قبر کے عذاب سے اتنا ڈر رہا ہوں تو تمہیں امتی ہو کر کتنا ڈرنا چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے۔ دوسرا، اللہ کے نبی اپنی بندگی ظاہر کرنے کے لیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ گرچہ میں امام الانبیاء ہوں، خاتم النبیین ہوں والمرسلین ہوں، میرے صدقے میں دنیا بنائی گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن ہوں آخر تیرا بندہ، اپنی عبدیت کو، بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو کیا دعا کریں گے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کانا دجال قرب قیامت میں آنے والا ہے، اس کی ایک آنکھ کانی ہوں گی اور جو ہے مٹی ہوئی ہوں گی، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ تو دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی جو ہے پناہ مانگتے تھے بکثرت۔ اس پہ اس سے پہلے بھی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی، وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں، امی جان حضرت عائشہ کہتی ہے، پھر کثرت سے اللہ کے نبی کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الحیات والممات، یا اللہ میں زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے زندگی کا فتنہ یہ ہے کہ بندہ دین سے بیزاری کے ساتھ دنیا کی لالچ کے اندر زندگی گزارے، یعنی اس کے زندگی کے اوقات جہنم کے راستے والے کام کرتے رہے اور جنت والے کاموں سے دور رہے۔ بے دینی کی زندگی یہ دنیا کا اور زندگی کا جو ہے فتنہ ہے۔ اور ممات، زندگی کا موت کا فتنہ کیا ہے؟ کہ بغیر کلمے کے موت آ جائے، بغیر کلمے کے موت آئے۔ تو پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الحیات والممات۔ پھر کیا دعا کرتے تھے؟ اور دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المعصم والمغرم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہ میں مغلوب ہو جانے کے فتنے سے اور قرض میں ڈوب جانے کے فتنے سے۔ لہذا علماء نے لکھا ہے معصم کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو گناہ کا سبب بنے، جو گناہ، جیسے موبائل گناہ کا سبب ہے، تنہائی گناہ کا سبب ہے، بے نکاحی کی زندگی گناہ کا سبب ہے، نیٹ گناہ کا سبب ہے، مال گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرحال تو جتنے گناہ کے سبب ہے اس سے اللہ کے نبی پناہ چاہتے تھے، جبکہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اور خاص طور سے جو آج کے موضوع سے متعلق ہے، اللہ کے نبی کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المعصم والمغرم۔ مغرم کہتے ایسے قرض کو کہ بندہ وہ قرض لینے کے بعد اس کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھے۔ اس لیے اللہ کے نبی ہمیشہ یہ امت کی تعلیم کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے، اللہ امی جان حضرت عائشہ کہتے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، یہ اللہ ایسے قرض سے حفاظت فرما جس کا بوجھ مجھ سے اٹھایا نہ جائے اور میں اس کو ادا کرنا نہ پاؤں۔ لہذا امی جان کہتی ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ آپ نماز میں بارہا قرض سے، بوجھ میں ڈوب جانے سے جو ہے دعا مانگتے، اب کیوں قرض سے اور قرض کے فتنے سے
بچنے کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا دیکھ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے قرض کے بوجھ میں ڈوب جاتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. اور میرے عزیزو یہ دونوں چیزیں بات میں وعدہ خلافی کرنا اور بعد میں جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے, مومن کی علامت نہیں ہے. یعنی قرض کا بوجھ اس کو جھوٹ پر آمادہ کرتا ہے, وعدہ خلافی پہ آمادہ کرتا ہے. یہ ایمان والے کے اوصاف چھوڑ کر منافق کی صفت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو قرض سے بچانا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے. اگر مجبوری میں قرض ہو چکا ہے تو روزانہ ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم, یا اللہ گناہ سے اور قرض سے میری حفاظت فرما. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا امیر المومنین مجھے اے علی مجھ پر بہت زیادہ قرض ہو چکا ہے, میں کیسے قرض کی ادائیگی کروں؟ تو حضرت علی نے کہا میں تجھے وہ کلمات سکھا دیتا ہوں یہ کلمات اللہ کے نبی نے مجھے سکھائے تھے اور کہا تھا کہ اگر پہاڑوں کے برابر بھی اگر تجھ پہ قرض ہے تو میں تیرا قرض اللہ ادا کر دیں گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ والی جو دعا ہے یہ دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پہاڑوں کی طرح قرض کو بھی جو ہے ختم کر دے گا. لہٰذا یہ جو قرض کے تعلق سے جو مسنون دعائیں ہیں اس سے دعا کرنی چاہیے. ایک دعا یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من الکسل والعجز ونعوذ بک من البخل والجبن ونعوذ بک من غلبۃ الدین. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرض میں ڈوب جانے سے, ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اور لوگوں کے قہر سے دب جانے سے, یعنی ظالموں کے ظلم سے پناہ چاہتا ہوں اور قرض کے بوجھ سے پناہ چاہتا ہوں. اس لیے اپنے آپ کو قرضے سے بچانے کی فکر کرنا یہ اس وقت ہوگا جب ہم صحابہ والی زندگی سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے. اس لیے صحابہ کی زندگی دیکھو, جو مالدار تھے وہ لوگوں کے تقاضے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پورا کرتے تھے, جو غریب تھے وہ اپنے تقاضوں کو دباتے تھے. لہٰذا اللہ نے جن کو مال دیا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنے پڑوسی غریب رشتہ داروں کے جو ہے حقوق ادا کرے اور آگے بڑھ کر جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے تاکہ ان کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, اور جو غریب ہے وہ اپنے تقاضوں کو دبائے. خواہشات کی تکمیل کی جگہ جنت ہے, خواہشات کی تکمیل کی جگہ جو ہے دنیا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس مادی دور میں خاص طور سے اللہ قرضے کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر غلطی میں ہم نے سودی قرضہ کیا ہے اللہ اس سے فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے جو ہے خلاصی نصیب فرمائے. اور اگر غیر سودی قرض حسنہ ہمارے اوپر ہے اللہ رب العزت اس قرضے سے جلد اللہ جو ہے ہم کو نجات عطا فرمائے. واخر دعوانا